اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم اور اپنے خیال پر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مواشی ہیں اور کھیت ہیں جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور وہ مواشی ہیں جن پر سواری یا بال برداری حرام کر دی گئی ہے، اور مواشی ہیں جن پر یہ لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے محض اللہ پر افطرا باندھنے کے طور پر۔ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے افطرا کی سزا دیے دیتا ہے۔ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، اور یہ کہتے ہیں کہ جو چیز ان مواشی کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، اور اگر وہ مردہ ہے تو اس میں سب برابر ہے۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کی غلط بیانی کی سزا دیے دیتا ہے، بے شک وہ حکمت والا ہے اور وہ بڑا علم والا ہے۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض براہ حماقت بلا کسی سند کے قتل کر ڈالا۔ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ، اور جو چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کو دی تھی ان کو حرام کر لیا محض اللہ پر افطرا باندھنے کے طور پر۔ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی راہ پر چلنے والے نہیں ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی درجرس آیات مبارکہ گزشتہ آیات مبارکہ کے ساتھ ملتی جلتی جو رسم و رواج معاشرے کے اندر مشرکین مکہ کے اندر تھے، رعایت اسی طرح ہم مسلمانوں کے اندر بھی وہ رسم و رواج جن کا شریعت کے اندر کوئی وجود نہیں ہے، کوئی سند کوئی دلیل نہیں ہے، بغیر کسی دلیل اور سند کے ہم نے ان کو حصہ بنا رکھا ہے زندگی کا۔ جس طرح کہ کل کے درس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ لوگ اپنے بیٹوں کو سوا کیا کرتے تھے اور یہ منت مانا کرتے تھے کہ مجھے اتنے بیٹے دیے تو ایک بیٹے اللہ کے نام پر قربان کر دیا جائے گا۔ جس طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے نام پر انہوں نے 10 اونٹوں سے شروع کیا تو 100 اونٹ تک پہنچے، پھر 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ اسی طریقے پر ان کے اندر یہ رسم بھی پائی جاتی تھی جانوروں کے متعلق، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو مویشی ہیں اور یہ جو کھیت ہیں زمین سے جو غلہ اگتے ہیں ان کا ہر شخص استعمال نہیں کر سکتا، مخصوص لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور ان کو کوئی کھا نہیں سکتا سوائے
ان لوگوں کے جن کو ہم نے طے کر دیا ہے کہ صرف یہ لوگ کھا سکتے ہیں اور کوئی نہیں کھا سکتا. بڑے حضرات کھا سکتے ہیں, سردار کھا سکتے ہیں, امیر کریم کھا سکتے ہیں, یا تعلق جن کا ان کے ساتھ ہے وہ کھا سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں کھا سکتا. اور پھر کچھ سواریاں ایسی تھی جو سواریوں پر پابندی لگا رکھی تھی, ان پر سردار ہی بیٹھ سکتا ہے اور بیٹھ نہیں سکتا. اور پھر وہ جانور اللہ کے نام کے بغیر قربان کر دیے جاتے ہیں. یہ فلاں جانور فلاں کے نام پر ہے, فلاں بت کے نام پر ہے. انہوں نے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے, سام, صاحبہ, شام, اور اسی طریقے پر اور بھی مختلف نام تھے جن کے نام پہ یہ قربان کیا کرتے تھے. اور اگر ان کو کوئی کہتا کہ یہ تم نے کہاں سے دلیل لی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے کو بتایا, یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ بالکل صاف جھوٹ ہے, میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا. اور یہ جو غلط جو رسم و رواج انہوں نے بنا رکھے ہیں, اللہ فرماتے ہیں ان کی سزا میں ان کو دوں گا ایک وقت آنے پر. اور پھر ایک رسم یہ بھی تھی ان کے اندر کہ حاملہ جانور جو ہوتے تھے ان کے بارے میں بھی یہ قدغن لگا رکھی تھی کہ اگر اس میں سے زندہ بچہ نکلا تو یہ فلاں سردار کے لیے, فلاں شخص کے نام پر ہم قربان کریں گے, اس میں عورتوں کا کوئی حق نہیں ہے, ہماری بیویوں کا اس پر کوئی حق نہیں. اور اگر وہ مردہ نکلا تھا تو سارے مل کے کھاتے ہیں, مردہ جانور اس میں سب بھی حق ہوتا تھا, اس میں ساری شریک کر لیتے تھے. اللہ فرماتے ہیں یہ بالکل غلط تھا. سیجزیہم وصلہم انہ حکیم علیم, ان کو بھی سزا ہم ان قریب دیں گے کیونکہ ہم بڑی حکمت والے ہیں اور سب کچھ جاننے والے ہیں. اور ایک رسم یہ بھی تھی قد خسر الذین قتلوا اولادہم تمام بغیر علم, یہ اپنی اولاد میں سے کسی کو قتل کرنا, بچیوں کو زندہ کنٹرول کرنا, اپنی ناک کا مسئلہ بناتے تھے, غیرت کا مسئلہ بناتے تھے, اور یہ بھی کہتے تھے جی ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے. وَحَرَمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اگر ان کو کہا جاتا کہ یہ حلال چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں تو کہتے نہیں جی ہمارے اوپر حرام ہے. کوئی جانور بت کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا کہ اس جانور کو کوئی بھی اپنے کھیت میں جانے سے نہیں روک سکتا, یہ فلاں بت کے نام پر. باغیاں گائیاں چڑیاں اور جس سے مرضی منہ مارو, ان کو روکنا یہ شرک ہے, یہ حرام ہے, بالکل جائز نہیں. اور ہمارے اندر شادیوں پر کتنی رسمیں ہیں, رسم مہندی ہے, صحرا بندی ہے, نیندرا کی رسم ہے, اور جناب آنے جانے کی رسمیں ہیں. ہماری بچی کو کپڑے دے کر گئے ہیں, ہم بھی ان کو کپڑے دے کر دیں گے, اور عیدیں دینے کے لیے آتے ہیں, عیدیں دینے کے لیے جاتے ہیں. ہماری بچی کو کچھ دیا نہیں ہے اس لیے ہم رشتہ ہی ختم کرتے ہیں. یہ رسومات ہیں, ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جہیز کی رسم ہے. پھر مرنے پر رسمیں ہیں, جناب مردے کو دفنانے کے دوران کی بہت ساری رسمیں ہیں. مردے کے نیچے صف بچھانا, مصلی بچھانا, اس کے ساتھ پھولوں کا رکھنا, اس کے ساتھ عہد نامہ رکھنا, اپنا نامہ رکھنا, اس کے ساتھ جناب گلاب کے عطر کی بوتل بھی رکھ دینا, کسی عطر کی بھی رکھ دینا. بالکل یہ جاہلانہ رسمیں, ان کے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. خالصتاً زمین پر رکھنا چاہیے, کسی اور جگہ پر نہیں رکھنا چاہیے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں
کہ جناب میرا تابوت بنایا جائے اور تابوت کو ایسے ہی رکھا جائے، اس کے ارد گرد دیواریں بنا کر اس کے اوپر گنبد بنا دیا جائے، مزار بنا دیا جائے، میرے جسم کے ساتھ مٹی اٹیچ نہ ہو، زمین میں دفن نہیں کرنا۔ یہ ساری رسمیں ہیں، اور پکی قبریں بنانا یہ تمام رسمیں ہیں، ان کے اوپر گنبد بنانا، مزار بنانا، یہ تمام رسومات ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین امت مسلمہ بھٹک گئی ہے راستے سے، ہدایت پر لانا تیرا کام ہے، ہمارا کام ہے اللہ رب العالمین نے جو ہمیں قرآن عطا فرمائے ہے اس کی تعلیم دینا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تعلیمات ہمیں یاد دہانی کے طور پر اور زندگی گزارنے کے طور پر عطا فرمائی ہے، وہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ وہ صحیح دین کا حلیہ اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اور تمام رسومات سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، دین کی سمجھ اور دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔